अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ करवा दें। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के 2 सूबों KPK और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पे दर पे हमले हुए हैं। और अगर हम 2 से 3 हफ्तों की अगर कैजुअलिटीज़ की मिकदार देखें तो वो 30 के करीब 30 से क्रॉस कर गई कल वाले हमलों के बाद। तो और तरीका वारदात बलूचिस्तान में एक ही है। टाइम डिवाइसेस हैं, IED है, वो जो बारूदी सुरंगें होती हैं, IRD के IED जो भी उन्हें कहते हैं, वो उनको IED को ब्लास्ट किया जाता है। और उसके नतीजे में बड़े फैटल और टारगेटेड हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और यहाँ पे हम बलूचिस्तान में तो हम कर रहे हैं जी, वो बॉर्डर के ऊपर लगा रहे हैं। अब 2 तरह के अनासर हो सकते हैं। देखिए, ईरान से जो है, अगर आप बाज़ार में ख़रीदने चले जाएं सैनिटरी की मार्केट में, तो वहाँ से आपको बाकायदा अलग दुकान मिलती है जहाँ पे ईरान से स्मगल शुदा टाइलें बिक रही हैं। और ऑयल की भी बड़ी इतलात हैं, लाहौर तक आता है वहाँ से स्मगल शुदा। तो जो हमले कर रहे हैं वो ये अनासर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो जाली लग जाएगी और बाकायदा आमद और जामद रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी, तो वो एक पहलू हो सकता है। दूसरा ये है कि दोनों साइडों से जो लोग हैं वो इधर उधर जाके पटाखे फोड़ते हैं और नुकसान का बायस बनते हैं। तो वो भी अनासर हो सकते हैं जिनको किसी तीसरी कुव्वत की सपोर्ट हासिल है और वो अपने मज़मूम मकासद के लिए सरहद के आर पार जाना जो है उसके ऊपर पाबंदी अफोर्ड नहीं करते। कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके नतीजे के अंदर जो है वो इस इलाके के अंदर हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नज़र आ रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने हम मनसब से, ईरानी हम मनसब से रब्ता भी किया और इस तरफ सूरत हाल की तरफ तवज्जो भी दिलाई, लेकिन उनकी इस फ़ोन कॉल के बावजूद 2 मज़ीद हमले हुए हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारा ये पहला मौजू होगा। दूसरा जो है वो हमारा मौजू कोरोना। हमेशा की तरह 985 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं अब तक, और जो मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद भी अब रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जंप करती है। और रोज़ाना जो कैजुअलिटीज़ की तादाद है वो 40+ में चली गई। आज 46 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट की गई हैं 24 आवर्स के अंदर। आज प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से खिताब भी किया। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ हालात जो है उतने ख़राब नहीं हैं जितने मगरबी ममालिक के अंदर हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम बहुत बेहतर सूरत हाल में हैं। और हुकूमत का बाज़ार और ट्रेनें खोलने के बाद अब मज़ारात को खोलने का भी जो है उसके ऊपर गौर शुरू कर दिया गया है। और अब मसला ये है, ये देखना है कि क्या ये फ़ैसले जो हैं दुरुस्त हैं और क्या ये मुस्तकबिल के अंदर इसका हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो अदा नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे मौज़ूआत और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हनीफ साहब। आप ट्रेड लीडर हैं और पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर अपना बिज़नेस रन भी करते हैं और अहले राय आदमी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और मेरे हमदम दरीन हैं। और हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर सैयद गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब दिफाई तजिया निगार हैं और हमारे प्रोग्राम में कोरोना आने तक मुस्तकिलन तशरीफ़ लाते थे। अब उसके बाद कोई सेल्फ़ आइसोलेशन में हैं और हमने कहा कि हम वहाँ से स्काइप पे उनसे रब्ता करेंगे। फ़ोन पे हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे इसार राना साहब। आप ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोज़नामा पाकिस्तान के। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम उनके ख्यालात भी सुनाएंगे। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैंने जैसे कि इंट्रो में कहा है प्रोग्राम के कि ये पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो है ये सूरत हाल आई है। जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में मामलात अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे अमन की इम्कानात बढ़ रहे हैं अमन के, वैसे वैसे LOC के ऊपर भारत का रवैया और उनका जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका रवैया कि हम बलूचिस्तान में हिट करेंगे और जब वो कहते हैं तो उसके बाद ये कार्रवाई हो भी जाती है। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस रीजन के हालात को जो है वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है एक मल्टी डायमेंशनल वॉर के लिए। अगर आपको याद हो तो LAC के ऊपर चाइना और इंडिया के हालात भी कशीदा हुए हैं
اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایئر فورس پیٹرولنگ بھی دیکھی جا رہی ہے. تو یہ پورا علاقہ ہی ایک قسم کا جس کے اندر ایک پیوٹل رول ہے انڈیا کا, بھلے وہ خفیہ ہے یا واضح ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ فیوچر کے اندر؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب, بہت بہت شکریہ. اندر تو رضی صاحب اس کے اوپر ایک ادبی بحث کی جائے اور اس کو بہت سارے انٹرنیشنل حالات کے تناظر میں بھارت کا رویہ دیکھا جائے تو اس کے اوپر تو بہت ساری ایک چیزیں ہیں جن کو جو اس بلوچستان کے اندر اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا باعث بن رہی ہیں. لیکن میں صرف دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کو یہ آپ اس طرح دیکھیے کہ کووڈ-19 ہے جو دنیا میں ایک وبا چلی ہوئی ہے اور اس پوری دنیا کو اس نے اس کی توجہ اس طرف کی ہوئی ہے. اب اس کووڈ-19 کے اوپر چونکہ دنیا کی توجہ ہے اور بہت ساری جو ایکسپینشنسٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, وہ اس قسم کی ڈسٹریکشنز کو استعمال کرتی ہیں اپنے جو ان کے مفادات ہوتے ہیں اور جو ان کے فارن پالیسی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے کہ رشیا نے جارجیا پہ قبضہ کیا تھا, کس وقت کیا تھا جب بیجنگ اولمپکس ہو رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی قاسم سلیمانی کا قتل ہوا تھا اور فائنل سٹیجز میں تھا, تو اٹینشن میڈیا کی ڈیوائیڈ کرنی تھی. ابھی اسی کے اندر آپ دوبارہ اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اسرائیل نے کوئی 7,000 گھر جو ہیں وہ تیار کرنے کا جو ہے وہ اعادہ ظاہر کیا اور اس کے اوپر منظوری ہو گئی ہے. اور 1 جولائی کو کینسٹ میں اسرائیلی کینسٹ میں بل پیش ہو رہا ہے جس کو نہ صرف مائک پمپیو نے سپورٹ کیا ہے بلکہ مائک پمپیو نے یہ کہا ہے کہ کینسٹ کے تمام اراکین کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر انڈیا کیا کر رہا ہے. ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو آپ کو ایک دم سپیڈ اپ نظر آیا, تو یہ اس کے اندر ہم نے یہ بارہا یہ کہا تو ہے اور اب یہ تو کہنا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی. جب انڈیا کے چینل پہ آپ کے ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کشمیر کے اندر انوالو ہیں اور کشمیر کے اندر انٹرفیئرنس جو کانسٹنٹلی کر رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر ہمارے کانٹیکٹس موجود ہیں, تو یہ ایک بڑا جس کو ہم کہتے رہے ہیں نا, ایک اس وقت دنیا میں ایک طرف جو ہے وہ زیونسٹ کرسچن نیکسس چل رہا ہے جو آپ کو پیلسٹائن کے اندر نظر آ رہا ہے, جس کو زیونسٹ کے پیچھے جو ہے وہ پومپیو اور ٹرمپ اور تمام اسٹیٹس کھڑی ہو, تمام جو کرسچن لابی ہے اور نیو کونز ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں. دوسرا ایک زیونسٹ ہندوتوا نیکسس ہے, سیفرون نیکسس ہے, جو یہودیت کے ساتھ مل کے اور ہندوازم کے ساتھ مل کے آپ کو کشمیر میں چلتا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے جو پیلسٹائن کے اندر نیتن یاہو ریپلیکیٹ کر رہا ہے, اور اس نے وہ کام کرنا ہے اگلی حکومت کے آنے سے پہلے, کیونکہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا جو مقابلہ ہے وہ آہستہ آہستہ بہت ہی نیرو مارجن کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. تو یہ صحیح. بھارت تو بلوچستان کے اندر کرے گا, اور بلوچستان کے اندر کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے آپ کا نارتھ وزیرستان میں, کمانڈر حسن تھا, اس کے گھر سے بے تحاشا اتنا ویپن اور اتنا اسلحہ نکلا ہے جس کے اوپر انڈین اوریجن کی اور افغانستان کی اوریجن کی جو ہے وہ مورے لگی ہوئی ہیں. تو اب یہ پاکستان, ہم بارہا اس چیز کو کہتے رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ جب کہ چیزیں پروف ہو رہی ہیں ان کو آپ کس طرح اٹھاتے ہیں. اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈیموگرافک سٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے جس طرح پیلسٹائن میں اپنا نیتن یاہو کر رہا ہے, اور اسی طرح کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ بلوچستان میں جو ہے وہ جس طرح انوالومنٹ ہے وہ سیکورٹی فورسز کے خلاف آپریشن کرتے ہیں. بلوچستان جتنا بڑا ملک, جتنا بڑا صوبہ ہے, اس کے اندر یہ آئی ڈی کا رکھنا مطلب ہم سیکورٹی فورسز کی بڑی کمپلشن ہے کہ ایک ایک جگہ کو کس طرح پروٹیکٹ کریں, ایک ایک سڑک کو کس طرح پروٹیکٹ کریں. تو اس میں واقعی ہماری کمزوری وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی کمزوری ہے. بھٹی صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے, جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے جیسے جیسے کشمیر کے اندر وہ ڈیموگرافک چینج کی طرف بڑھ رہے ہیں, ویسے ویسے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں اپنا وقت ڈالنے کے لیے وہ اس طرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جیسے ڈائیورشن نظر آتی ہے.
اس ایسی صورت کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں وہ یونیلیٹرلی نہیں لڑ سکتے اس طرح کی جو ملٹی ڈائمینشنل جو ملٹی فیسٹڈ یا کثیر الپہلو قسم کی اگریشن ہوتی ہے اس میں، اور عوام جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہم نے بند کیے ہوئے، تو پھر کریں کیا، ہوگا کیا؟ بھائی صاحب دیکھیں، پہلی بات تھوڑی سی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب بھی بھارت کے کسی بھی صوبے میں، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں، جب وہ جو نوجوان وہاں پہ اپنی جو آزادی کی جدوجہد ہے یا وہ لڑائی جو لڑ رہے ہیں، انڈیجنس ان کی ہے، اپنی ان کی ہے، وہ اس کو جب تیز کرتے ہیں تو پاکستان میں بدامنی شروع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی خطے میں۔ بلوچستان کا بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ایریا بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اتنی ڈپلائمنٹ ہماری نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے، تو وہاں پہ اس قسم کے حملے کرنا جو ہے نا یہ بڑا آسان ہے بھارت کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھارتی جاسوس ہیں پچھلے کچھ 1.5-2-3 سالوں میں، اس میں سے کلبھوشن یادو بھی وہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اور کہاں ہوتا ہے آج کل وہ کلبھوشن یادو؟ وہ بس جی موج میں ہے جی۔ اچھا جی، وہ بس ایک وہ کہاوت ہے پنجابی کی، وہ بول نہیں سکتا میں، لیکن وہ یہ ہے کہ جی وہ موج میں ہے، وہ گوانڈی کہتے ہیں جی موج میں ہے، گوانڈی ہوتا ہے ہمسایا، وہ موج میں ہے۔ اب اس کو کچھ بھی نہیں ہم نے کہنا، ظاہر ہے ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہماری کام ہی اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ لیکن ہماری ایک بدقسمتی رئیس صاحب یہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارا جو کیس تھا نا دہشت گردی کے، جو بھارت کے ساتھ ہماری مسلسل چلی آ رہی ہے، جو بھارت ہمارے کرتا ہے، چیزیں بھی پکڑی جاتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جی کہ اس طرح تو پاکستان میں کے بھی بڑا مسئلہ ہے جی، ہم نے وہاں سے اسلحہ پکڑا، پاکستان میڈ ان پاکستان، اس پہ پستولوں پہ لکھا ہوتا ہے، کبھی کسی پہ کیا لکھا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ انہوں نے صرف ملک پیک کا پیکٹ پکڑا تھا، ٹریٹ بلیڈ پکڑے تھے، وہ جو کشتی پہ بیٹھ کے لوگ لے کے گئے تھے، اسلحہ وسلح کوئی نہیں پکڑا۔ اچھا کبھی چلیں اگر کوئی چاقو یا بلیڈوں کبوتر سے پکڑ بھی تو آپ لیں، کسی چلیں کو کبوتر پہ آ جاتے ہیں، بلیڈوں سے بھی تو زخمی کر سکتے ہیں۔ ہاں بلیڈوں سے ظاہر دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، ڈبہ مارا ہے میں کھینچ کے ماروں آپ کا سر پھٹ سکتا جی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ جو دہشت گردی کا کیس جس میں بھارت صریحاً انوالو ہوتا ہے، ہم اس کو اس حساب سے یا اس طریقے سے پلیڈ جو ہے عالمی سطح پر یا عالمی اداروں کے سامنے نہیں کر پاتے، ہماری وہاں پہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے، ہم اپنا کیس جو ہے اس طرح پیش نہیں کر پاتے کہ یہ بھارت ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کر رہا ہے، لہٰذا اس کا نوٹس ہونا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی صرف یہ ہے اب تک۔ اب بلوچستان میں آپ دیکھیے پچھلے 15 کے پی میں اور بلوچستان میں پچھلے کوئی 15-20 دن میں کافی زیادہ ایک دم تیز ہو گیا، چونکہ کشمیر میں تیز ہو گیا۔ یہ اس کا وائس ورسا افیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ جس صوبے میں آسانی سے حملہ ہو سکے، جس صوبے میں آسان ٹارگٹ مل سکے، میں تو صرف یہ دعا مانگتا ہوں کہ جس حساب سے ہم نے کورونا کو شکست دیتے دیتے ہم نے شکست یا ہار مان لی ہے، اس سے ہم کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری خدا نہ خواستہ جس حساب سے لوگ اس وقت ہمارے مارکیٹوں میں ہیں بڑے ونلریبل پوزیشن میں ہیں، رئیس صاحب خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی ہو جائے نا، تو جس حساب سے لوگ وہاں پہ امڑے ہوئے ہیں آج کل، وہ کچھ نہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 5-7 ایسے ہی زخمی ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک، اور وہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ پینک ہو جائے گا، اور یہ کوئی آخری عید نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اگر صحت دے، زندگی دے، زندگی دے، کورونا بھی انشاءاللہ ٹالی جائے گا، تو ہمیں اور عیدیں دیکھنا نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے یہ مان لیا ہے، طے کر لیا ہے جی کہ یہ 4-5 دن کے بعد جو عید آنی ہے یہ شاید آخری عید ہے، اس کے بعد حکومت اصل میں افواہیں رضی صاحب بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، ہم ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں، افواہیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں جی کہ عید کے بعد کو ڈسکس کریں گے، وہ میں اس وقت بھی بولوں گا، لیکن میں ایک جملہ صرف بولنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، افواہوں کا بازار بھی ہو رہا ہے، میں سوشل میڈیا پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ جی عید کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہونے لگا ہے اور بڑا مسئلہ بن جانا ہے۔ اچھا یہ افواہیں ہیں، یہ افواہیں ہیں جی۔ اچھا اب دیکھیے اسحاق رانا صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اسحاق رانا صاحب چونکہ ایڈیٹر ہے، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے جی، اور انہوں نے ہمیں جدائی دے دی ہوئی ہے اور یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف نہیں لاتے، تو ہم نے کہا چلے فون پہ ہی آپ آ کے تو ہمیں اپنا مکھڑا دکھا جائیں، بلکہ آواز سنا جائیں۔ اسحاق رانا صاحب ویلکم ٹو یور اون شو جسے آپ چھوڑ گئے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ہماری سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اتنا پرسائسلی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کیجویلٹی ہائیسٹ ہوتی۔ پہلے ہوتا تھا کہ اٹیک ہوا، ایک آدھ شہید ہوا، 2-3 زخمی ہوئے، چلے، اب شہادتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہر انسیڈنٹ کے اندر اور زیادہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم پروفیشنلی، ہمارے جوان پروفیشنلی ویک ہیں، یا دشمن کے اگریشن کا لیول جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ پہ یا نیکسٹ جنریشن میں چلا گیا؟ اسحاق رانا صاحب۔ جی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے ذرا خوشی ہو رہی ہے، جیسے بندہ کافی دنوں بعد اپنا گھر آتا ہے،
تو گھر آ کے وہ اپنی غذا کو اور اپنے اہل خانہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی آواز سن کے اور آپ کے پروگرام میں سب بن کے مجھے اسی طرح کی خوشی اور کمانیت میں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ اس طرح صحافت اور مثبت صحافت اور دبنگ صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ آپ کو سلامت. دیکھیے پچھلے دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں اس بات کی علامت ہے کہ دشمن ہے وہ فرسٹریٹ ہوا ہے. ہم وہ جو لوگ شہید ہو گئے جو جوان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمایا مجھے سلام پیش کرے اور جو انہوں نے قوم کی حفاظت کے لیے ترقی کے لیے اپنا خون کھایا اور مجھے یہ کہ وہ جنت کے فردوس میں اعلیٰ درجات سے بیٹھیں گے. وہ بات یہ کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی اب نیا مقابلہ نہیں ہے. ایک عرصہ ہو گیا کہ یہ جنگ لڑتے ہوئے اور ہم اس جنگ میں کا حصہ بنے ہوئے. اب آہستہ آہستہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کو ہم نے خاصی حد تک کچل دیا تھا اور اس میں ہمیں خاصی کامیابی ملی. لیکن اب ایک یہ نئی لہر اٹھی ہے اس میں بے شک کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں اور شاید ہمیں ایکسپیکٹڈ بھی کی ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر کسی حد تک اس چیزوں پہ قابو پا لیں گے اور میرا یہ گمان یقین کی حد تک گمان ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ کی میں کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی مل گئی. یہ انشاءاللہ منطقی انجام تک جائے گی اور ہم اس میں فاتحیاب ہوں گے. باقی رہی بات یہ کہ یہ دیکھیں اب جس طرح ٹارگیٹڈ حملے ہو رہے ہیں جس طرح مائنڈ کا کو بچھایا جا رہا ہے یہ جو وہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن اس طرح کمزور ہے کہ وہ سامنے آ کے وہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں للکار سکے. اب یہ اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہیں جو چل رہے ہیں یہ بھی اب میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ قابو پا لیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی پہلے سے ہی کام کر رہے تھے. لیکن یہ شاید پوری قوم کے لیے ہمارے لیے ذرا اچانک پھر سے ایک ہفتے بعد ہمیں اچھی عادت ہو گئی جس سے ہم اس خوف سے باہر نکل آئے تھے جو جس کا ہم پچھلے ایک دہائیوں سے تو اب مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھی خبریں آئیں گی اور اس صورتحال پہ جلد قابو پا لیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں نعیم حنیف صاحب آپ تو کاروبار میں براہ راست میں ملوث تو نہیں کہنا چاہ رہا لیکن اس کے اندر مصروف ہیں اور جتنا رش آ رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی جو ایسے بھٹی صاحب نے نشاندہی کی فرمائی کہ اگر کوئی نہ کوئی تو چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے انسیڈنٹلی تو وہ بڑے اس کا پینک جو ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا. اور دہشت گردی کا مطلب پینک پھیلانا ہی ہوتا ہے کہ مطلب اس کا نقصان اتنا نہ ہو لیکن پینک پھیل جائے. میرا مطلب ہے کیا ہم وہ سیکیورٹی کے تمام اقدامات کر رہے ہیں کہ جو یہ جو دشمن ہے ہمارا ہم اس سے بچ سکیں اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو بچا سکیں. یور ٹیک. تھینک یو رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ وبا ہے. ابھی تک تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات پہ بلیو ہی نہیں کر رہے کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں ہے یا شاید یہ کانسپریسی ہے یا ایک یہ میڈیا تھیوری ہے کہ شاید لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بات کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے مان لینا چاہیے کہ یہ ہے اور اس کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ ایجوکیشن ہے. جیسے اگر دیکھا جائے پچھلی حکومتوں میں نواز شریف صاحب کو 10 سال کا اگر ٹینیور ملا ہے تو 10 سالوں میں اگر یہ ایجوکیشن پہ کرتے تو آج یقیناً ان کے پڑھے لکھے جانشین موجود ہونے تھے کہ جو ان کو آج ڈیفینڈ کرتے. اسی طرح ہماری موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آج سے ایجوکیشن کے اوپر لوگوں کو تعلیم کے اوپر اویئرنیس کے اوپر کوئی ایسا کچھ سٹارٹ کروائیں. دیکھیں جی عزم کی بات ہے, اگر عزم ہو تو ٹائیگر فورس بھی بن گئی ہے, بہت سی فورسز اور بھی بن سکتی ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ جی مارکیٹس میں یقیناً یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ
लोगों की अहमकाना, मैं तो कहूँगा एक चलें, रवैया ये- है ये- कि मार्केट में इतनी ज़्यादा तादाद में निकल के आ रहे हैं। जैसे आपने फरमाया कि ईद दोबारा भी आनी है, तो हम क्यों डिपेंडेंट हैं इस ईद पे कि शायद इसके बाद हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे से दे, ईदें आती रहेंगी इंशाल्लाह। हम बच्चों की खुशियाँ भी करेंगे, बुज़ुर्गों के साथ भी करेंगे, सब होता रहेगा। हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। स्पेशली मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा कि हमारी जो एलीट क्लास है वो इस बात को रियलाइज़ करे, क्योंकि उनके देखा देखी मिडिल क्लास और उससे नीचे वाले जो लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं मार्केटों में जाके ये हम एक शॉपिंग और दोबारा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। लेकिन मैं वापस उस तरफ लाना चाह रहा हूँ क्योंकि ब्रिगेड साहब से अब सस्टेनेबल कनेक्टिविटी हो गई है। ब्रिगेड साहब, मतलब कि हैविंग सेड दैट, देखिए ये तो कोई नहीं है ना जी, हम इतनी कीमती जानें जो हैं उनको वार रहे हैं इसके ऊपर। इसका कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगना है सर। हमें उन लोगों से बात करनी होगी आई बाल टू आई बाल कि अगर आपको ये हरकत नहीं करने देंगे हम, मतलब कहीं ना कहीं तो सर इस कैजुअलिटी के ऊपर फुल स्टॉप कॉमा लगाना पड़ेगा ना जी। ये जो एक चल ही पड़ा है, सिलसिला ही चल पड़ा है। जी बिल्कुल, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने तो आपसे बड़ा खुल के कहा कि बलूचिस्तान का जिस तरह टेरेन है, हमने नॉर्थ वजिस्तान, साउथ वजिस्तान, बाकी इलाकों पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया, इसलिए कि वहाँ जो ऑपरेशंस हुए उनकी कनेक्टिविटी बड़ी थी। यानी अगर सवात से आपने शुरू किया तो दीर में आए, अपर दीर, लोअर दीर, फिर आप नॉर्थ वजिस्तान, फिर साउथ वजिस्तान, फिर वहाँ पे एक सिस्टम चल पड़ा जिससे आप वायर भी लगा अपना वहाँ पे वायर भी लगा रहे हैं और आपने गेट्स भी बनाए हैं। और मतलब एक डिप्लॉयमेंट ऐसी है जो इंटरकनेक्टिविटी उस डिप्लॉयमेंट के अंदर मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है, ज़्यादातर मेजर डिप्लॉयमेंट जो है वो एफसी की है। और एफसी आपको पता है उसकी डिप्लॉयमेंट जो होती है वो पोस्टों पे या किलों के अंदर या रोड्स के ऊपर इस तरह करके, तो एफसी की हमें ये चीज़ जो हमारा ये चीज़ ये जिसको एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमने इसको इंटरनेशनल, मैं तो आपसे बारहा ये कह रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो अब एक इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस के तौर पे, जिस तरह मैंने आपसे किया, इजराइल अपनी फॉरेन पॉलिसी की ऑप्शन के तौर पे कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये जो किलिंग जो हो रहा है, और जब उसको वो मान चुके हैं अपने टेलीविजन चैनल्स पे आके उनके लोग कि जी हम बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, कलभूषण आपके पास मौजूद है, तो हमें तो ये वाकई हमारी ये नाअहली है अगर हम इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ना उठाएं कि एक ऐसा मुल्क है जो बावाज़ बुलंद कह रहा है कि जी हम एक पाकिस्तान के अंदर या खुद मुख्तार मुल्क के अंदर जो हम इंटरफेरेंस करें। अगर आप जनीवा आप अपना वॉर के लॉज उठा के पढ़ें, आप जनीवा कन्वेंशन उठा के पढ़ें, आप सिक्योरिटी काउंसिल की रेगुलेशन पढ़ें, आप यूनाइटेड नेशंस की जंग के ऊपर रेगुलेशन पढ़ें, तो वो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहती हैं कि कोई भी मुल्क जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके अपना वर्दी में रहने वाले लोग, उसके अंडर कवर लोग जो है वो दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो तो वॉर क्राइम्स के अंदर आता है। हमें इसको एक बड़े, हम सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जो सफर हम कर रहे हैं, जिस तरह जाने आपने बनाया, आप भी इतनी कंसर्न है, इतनी आपका दुख है जितना किसी फौजी का दुख या दर्द होगा या किसी एफसी के आदमी का दुख या दर्द होगा। तो ये चीज, अब इसमें एक चीज में मतलब है बड़ा कैटेगोरिकली मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान के ने ये बारहा कहा कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट है। अगर तो आप मिजोरम से लेके उन 60 स्टेट्स में, उन 60 डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आजादी की मूवमेंट चल रही है, झारखंड से लेके ऊपर मिजोरम में चले जाएं, आप असम में चले जाएं जहां पे लोग इंडियन आर्मी को पकड़ रहे, मार रहे हैं, आप कल से वहां पे काम करना शुरू कर दें तो ये हमले कल ही बंद हो जाएंगे। लेकिन चूंकि फ्री हैंड है इंडिया को, और वो फ्री हैंड भी इंडिया को हमारी पॉलिसी के ऑप्शंस के तौर पे आपने प्रोवाइड किया है। हमने कहा जी हम कश्मीर में हमारा कोई है ही नहीं इंटरफेरेंस, हमने बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया, और है भी कोई नहीं, दुनिया ने अब मान लिया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की राइट। तो उस चीज से, चूंकि मैंने आपसे बताया ना, ये आपको मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है जो क्रिश्चियन लॉबी के साथ, न्योकॉन्स के साथ मिलके इंडिया के जो शिद्दत पसंद, जो मूजी जैसे दहशत गर्द कमीने और जलील लीडर है, उनके पीछे खड़ी हुई है, और वो नहीं मानते कि इंडिया के पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। आपको इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा जांच तक पूछते हुए कि एक सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर आया और इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको एस्टेब्लिश कर लिया। और जब पाकिस्तान के जहाज पे फायर हुआ था, आपको याद है, नेवी के जहाज में जब लोग मरे थे, तो यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी जिसने कहा था कि हम इस मुकदमा जो है वो सुनने के मजाज नहीं, जब पाकिस्तान में मुकदमा लेके गया था नेवी का जहाज जब टारगेट किया गया था।
تو یہ وہ چیزیں ہیں پاکستان کی ویکنس کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا, ہم اس چیز کو بذات خود ایک مقدمے کے طور پہ دنیا میں لے کے نہیں جا رہے ہیں. ایک تو یاد میں نے آپ کو بتایا نا کہ اینٹ کا جواب یا تو پتھر سے دیں, یا تو پھر وہ جو 60 ڈسٹرکٹس میں جو انڈیپینڈنٹ موومنٹ چل رہی ہیں ان کو آزاد کروا دیں. اور اس میں کیا بالکل پرابلم ٹھیک ہے؟ ہے, پرابلم تو کوئی نہیں ہے, میری نظر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں اگر یہاں پہ فیصلہ مل سکتا ہے, ایبسولوٹلی نو پرابلم. لیکن میں وہ چیز کہنا نہیں چاہتا. تو بھارت جس ایڈوانٹیج, ہمیں پھر اسی انٹرنیشنل لا کے تحت چلنا پڑے گا, جس لا کے تحت ہم ماضی میں بھی چلتے آئے ہیں اور ہم چلتے جا رہے ہیں. جب سے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم کشمیر کا جو ہے مقدمہ جو ہے وہ ریزولیشن کے ذریعے تریاش کریں گے, ہم کشمیر کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کریں گے کسی بھی طریقہ کار سے. تو اب پاکستان کو اس کے اوپر ایک ڈوزیر تیار کر کے جانا چاہیے, کیونکہ یہ اب چیز جو ہے بہت ہائی لیول پہ پہنچ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کورونا ڈسکس کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے اندر ہم بات کر رہے تھے رانا صاحب کے ساتھ, اور کاش ہم وہ والی باتیں آپ کو آن ایئر سنا سکے. رانا صاحب جو ہے, میری اور رسال رانا صاحب کی بڑی حسرت ہے کہ ہم دونوں یہ پروگرام کریں اور وہ باتیں جو ہم بریک میں کرتے ہیں وہ آپ کو سنائیں. اور آپ دیکھیں وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جو نہ سنائی جا سکیں, لیکن وہ پروگرام کا سٹائل اور ہوگا. ٹھیک ہے. اسار رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی موجود ہیں, نعیم حنیف صاحب بھی, اور ہمدم دیرینہ جناب ارسلان بٹی صاحب بھی, چاروں صاحب موجود ہیں. کرونا کی کیجویلٹیز بڑھتی جا رہی, اور اس کیجویلٹیز کے نتیجے کے اندر اب جو ہم نے لاک ڈاؤن اوپن اپ کر دیا ہے اور افواہیں گردش کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ افواہیں اس وقت تک افواہیں ہی رہتی ہیں جب تک کہ ان کو ہم وہ میڈیا کنفرم نہ کر دے. اور میڈیا کے پلر ہمارے پاس موجود ہے, گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر اسار رانا صاحب. لیکن بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو 5th جنریشن وار ہے اور اس میں اس طرح کی افواہیں پھیلا کے لوگوں کو اندر پینک جنریٹ کرنا اور ان کے اسپرٹس کو, حوصلے کو ڈاؤن کرنا, یہ بھی تو ایک وار اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے نا جی. لوگوں کو مطلب اب یہ افواہ کہ جناب کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو جائے گا عید کے بعد, ایک پینک تو کریٹ ہوگا. لوگ کہیں گے ہم عید سے پہلے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیں, اور جب یہ آپ ڈیمانڈ سائڈ کی طرف پریشر آئے گا تو سپلائی سائڈ اتنا نہیں کر رہی ہوگی, تو پرائسز بھی جمپ اپ کر جائیں گی. تو بہت ملٹی ڈائمینشنل اس کے اسپیکٹ پیدا ہوں گے. اس کے اوپر ذرا ابھی جو پچھلے دن اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو طالبان کی ایک جعلی خبر چل گئی اور اس میں پاکستان کو بھی ملوث کر دیا گیا, اور وہ جو ہے ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ سے عین پہلے اس طرح کی باتیں, یہ ساری سر 5th جنریشن وار بڑی ٹاپ پہ پہنچ گئی ہے اس وقت لمحہ موجود میں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے رضی صاحب نبض تو بالکل ٹھیک پہچانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وار اپنا ریومر مانگرنگ جو ہوتی ہے وہ کہیں بھی انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے, وہ ایک انگلش کا فقرہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ پرسپشن از مور اسٹرانگر دین ریالٹی. تو وہ پرسپشن کریٹ کرنا ہی ڈسٹربنس پھیلانے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن رضی صاحب ایک بڑی پاکستان کے اندر سے ایک بڑی ٹپیکل سی سچویشن, عجیب سی سچویشن ہے. یعنی ہم ایک میڈیکل ایمرجنسی کووڈ-19 جس کا آپ نے ذکر کیا اور دنیا پوری اب اس کے اوپر دیکھ رہی ہے اور پروسیس سے گزر رہی ہے, اس کے اندر ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو کووڈ-19 سے ہر ادارہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. مطلب ہے حکومت بھی ہے, وزراء بھی ہیں, اپوزیشن بھی ہے, ادارے بھی ہیں, نیشنل سینٹر بھی ہے, اپنا تمام لوگ ہیں, اور ہر ایک کی انپٹ جو ہے وہ دی بھی جا رہی ہے, کیبنٹ میں بھی لی جا رہی ہے. پروونشل حکومتیں ہیں وہ اپنے اجلاس کر رہی ہیں, وہ واقعی حکومت سے اجلاس ہو رہے ہیں, اپنا وزراء ہیں وہ پالیسیز اناؤنس کر رہے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال میں اگر کسی سے انپٹ نہیں لی جا رہی تو وہ ایک ڈاکٹرز کمیونٹی ہے جس سے انپٹ نہیں لی جا رہی. وہ پروفیشنل میڈیکل پروفیشنلز ہیں جن کی انپٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہی. وہ نرسز ہیں جو فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہیں, ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی. ان تمام چیزوں کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے, اور ہر ادارہ چھوٹے سے لے کے ٹاپ موسٹ تک ادارہ پاکستان کا جو ہے وہ کووڈ-19 پہ, کورونا پہ مطلب ایڈوائز دینا, فیصلہ کرنا, کچھ کہنا اپنا حق رکھتا ہے
بغیر میڈیکل کی کنٹینشن کو اور اس کی ایکسٹریمٹیز کو اور اس کی انفلیکشن کو اور اس کے ایفیکٹس کو بغیر جانے ہوئے I am sure they do not know what is the effect of corona. اور کتنے لوگ کرونا, میرے ابھی ایک دوست ہیں بریگیڈیئر صاحب ہیں, وہ اور ان کی مسز بھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اپنا کلینک بند نہیں کیا, کچھ ان کے ایسے کیسی, they both wife and husband, they are undergoing corona, they are in corona center. تو ہم کس طرح, لیکن ہمارے ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, حکومت سمجھتی ہے وہ عقل کل ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی, اس کو ضرورت نہیں ہے کسی میڈیکل کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنے کی. بازاروں میں اس طرح کا ہجوم ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ اس عید کے بعد عید آنی نہیں ہے. جس دن لاک ڈاؤن کھلا ہے اس دن ایسے لگ رہا تھا سڑکوں پہ کہ شاید پاکستان کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے پاکستان کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا پچھلے 5 سال سے, اور لوگ پاگلوں کی طرح باہر نکل کے آئے, موٹر سائیکلوں پہ گاڑی, چھوٹے بچے, ایک بچہ گود میں, ایک بچہ موٹر سائیکل کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں. بھائی خدا کے حکومت ہے وہ بسوں والوں سے بھی مشورہ کر رہی ہے, وہ ٹرینوں سے بھی مشورہ کر رہی ہے, وہ جناب دکانداروں سے, تاجروں سے بھی مشورہ کر رہی ہے. ان کے ساتھ اگر کوئی اس مشورے میں شامل نہیں ہے تو وہ ڈاکٹرز نہیں ہے, وہ میڈیکل پروفیشنل نہیں ہے, وہ وبائی امراض کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں ہیں, ان کی ایڈوائس نہیں سنی جا رہی. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ کس بیسس پہ لیے جا رہے ہیں, اور جو عوام جس طرح بیہیو کر رہے ہیں اس میں ریومر مانگنگ ہو جائے. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص, الحمدللہ اتنے فلنتھراپسٹ ادارے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرے گا, لیکن جب وہ کورونا کی بیماری کا شکار ہوگا تو حکومت کا کوئی بھی لیول اس کو بچا نہیں سکے گا, اگر خدا نہ کرے وہ ریئل اس چیز ہے. تو ان کی اس وقت تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام اداروں کو چھوڑ کے سائٹ پہ رکھ کے ان پٹ ہونی چاہیے. اس کس کی ان پٹ ہونی چاہیے؟ ڈاکٹروں کی ان پٹ ہونی چاہیے. سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے, زیادہ لوگ باہر نکلتے ہیں. سیٹرڈے کو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایز اے ٹریڈیشنل شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, سنڈے کو لوگ ٹریڈیشن کے طور پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کو شاید کرونا نہیں آتا ہوگا. اب مجھے بتائیں اس حالات میں, جس حالات میں ہم چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, اب تھوڑے بہت تو سمجھ ہمیں بھی ہے, خیر ہم اتنے سمجھدار تو نہیں ہیں جتنے ہمارے اداروں کے ہیڈ سمجھدار ہیں, کیونکہ وہ تو مطلب حکومت کے وزیر, باقی سارے لوگ تو تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں نا. لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور دنیا یہ کہہ رہی ہے آپ اور چیزیں چھوڑ دیں. 2 چیزوں پہ دنیا میں ہر ایکسپرٹ ایمفسائز کر رہے ہیں, وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور آپ ماسک کا استعمال, اور آپ اپنے آپ کو دور رکھے, اور وہ جو ہے ہاتھوں کو دھوئیں اور اپنی سوشل موومنٹ کو کم کر دیں, لوگوں سے دور. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں نا اس کے بنیادی حقوق کو سلب نہیں کر سکتے, تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ بھی تو کہتا ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے لوگوں کی صحت کی, لوگوں کی دیکھ بھال کی, اسپتالوں کے اندر فیسلٹیز کی, اسپتالوں کے اندر ادویات مہیا, یہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری میں آتی ہے نا. تو تمام چیزیں اگر آپ ایک رینم میں ہی دیکھ لیں گے اور یہی کہیں گے کہ جی لوگوں کو باہر نکل کے شاپنگ ضرور کرنی ہے, کہ نیا سوٹ پہننا, نہیں پہنا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو اب اس کے اوپر پھر کیا ڈسکس کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی خبریں آئیں گی, جتنے منہ اتنی باتیں, اور وہی لوگوں میں پینک کریٹ کرے گی, اور وہ پینک کریٹ ہو رہا ہے پبلک کے اندر. ٹھیک ہے. اسحار رانا صاحب, ڈاکٹر اور نرسز سے ہم پوچھتے ہیں, فرنٹ لائن کے وہ ہمارے مجاہدین ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس حفاظتی کٹس نہیں ہیں. این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو جو 30 لاکھ کے قریب ماسک اور وہ سارا کچھ آیا تھا وہ ہم نے آگے تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہر فلاحی تنظیم اس بات کی دعوے دار ہے کہ اس نے ڈاکٹروں میں جا کے تو کٹس تقسیم کی ہیں, کچھ تو ہمارے یہ جو ارسلان بھٹی صاحب ہیں یہ بھی جا کے ماسک تقسیم کر کے آئے ہیں, کچھ 100 تو, لیکن وہ کہندے نے اسی دے دیتا ہے. ڈاکٹر نرسز کہندے نے سانو ملیا بھی نہیں, وہ تواڈے والا فکرہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں, تے گیا کدھر ہے؟ پہلے تو میں جو بریگیڈیئر صاحب کی بات کی نا, تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک دوست ہے سنتا سے, تو وہ کچھ دن پہلے موٹر سائیکل پہ اس میں 2 بچے آگے بٹھائے گئے, 2 جن پیچھے, اس کے پیچھے. تھوڑا سا اونچی بولیے گا اسحار رانا صاحب, تھوڑا سا اونچی بولیے. اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی جی, بندر کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں, میں نہیں, میرے ایک دوست ہے سنتا سنگھ صاحب.
तो संता सिंह जी। वो 3-4 दिन पहले मैं उन्हें मिला तो उन्होंने मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे आगे बिठाए हुए, बेगम और फिर 2 बच्चे पीछे। तो मैं कहा किधर चल रहे हो? तो कहता मैं जरा ना लॉकडाउन दिखाने चले हैं। अच्छा, लॉकडाउन। अच्छा अच्छा। तो हमारी जो कौमी मिजाज है ना वो इस तरह का है। वो एक शेर है, शायद थोड़ा आगे पीछे हो जाए, कि वो मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में हाँ, और फिर हकीकत में मारा जाऊंगा। हाय हाय। तो हम फसानों में जिंदा रहने वाले लोग हैं और हकीकत में मारे जाते हैं। हम रजी कितने दिनों से तुम प्रोग्राम में कह रहे हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि यार गरीब भूखे मर जाएंगे, यार गरीबों के घर में खाना नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए, उनको कुछ। मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ अपने आंसुओं पे जब मैंने देखा कि पहले दिन गरीब अमीर तो छोड़ देना, वो तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेगा, उसके पास तो ऑनलाइन शॉपिंग के भी सारे वहाँ के मौजूद है। हम जिन्हें गरीब समझ रहे थे, जिन गरीब इलाकों के छोटे छोटे बाजार हैं, वो खचाखच भरे थे। मैं तो हैरान हो रहा था कि इनके पास पैसे कहाँ से आ गए, ये तो 3 माह से बेरोजगार है। पहले दिन ही हमने तारीखी शॉपिंग की। तो बात यह कि कौमों के जो मिजाज होते हैं और जो करैक्टर होते हैं ना, वो उनके मुस्तकबिल का तायन करते हैं। हमारा करैक्टर इतना गैर संजीदा है कि हम, जो मुझे नजर आ रहा है बतौर सहाफी, वो बड़ा खौफनाक है। मैं रोज अखबार में बैठ के मैं गिन रहा होता हूँ कि आज कितनी कैजुअलिटीज बढ़ी, कितने पेशेंट बढ़े। खौफनाक हद तक अगले 1 हफ्ते में लोगों की तादाद बढ़ेगी इनका पेशेंट की, और ये घरों तक पहुंचेगा। अब आप देखिएगा। और हमें ये समझ नहीं आ रही, हम ये समझ रहे हैं कि बस जिंदगी जो है वो कुछ खेल है, वो कोई 4+ का ड्रामा है जिसमें हीरो, अब 4+ का हीरो और पीपल्स पार्टी का भुट्टो कभी नहीं मरता। इसी तरह हम समझ रहे कि हम भी कभी नहीं मरेंगे, हमें मौत नहीं आनी। हमें इस हवाले से मीडिया में जितना जोर लगाना था, हम मीडिया करते हैं। हमारी तो अपनी जान खतरे में, मीडिया वर्कर्स की जान खतरे में। कोई उन्हें सलूट पेश कर रहा है जो अपनी जान खतरे में रख के अखबार के और चैनल के न्यूज रूम में बैठे हुए, वो रिपोर्टर जो हॉस्पिटल्स में और बाजारों में जाके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, वो एंकर्स जो टेबल के ऊपर बैठ के, जो समटाइम्स सैनिटाइज भी नहीं हुई होती, और बैठ के अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं। तो हम तो थक गए लोगों को ये कहते कहते कि खुदारा पहचाने कि आप एक तारीख के बहुत बड़े कमजोर तरीन लम्हों में से गुजर रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब आ जाए डॉक्टर्स की तरफ और मेडिकल स्टाफ की तरफ। देखिए, कोई शक नहीं है कि हमारे मेडिकल स्टाफ ने अपनी सलाहियतों से बढ़ के परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद इस प्रोग्राम में अब मैं इस खिलाफ एक चीज का करने लगा हूँ। हमारे जो मेडिकल का अमला है उसमें इखलाकियात, इंसानियत और रूहानियत की कमी है। हमारे पास बेशुमार, मेरे पास ऐसे वाकयात हैं जिनमें लोग मिस हैंडलिंग से लोग मरे। ठीक है भाई, आपके पास प्रोटेक्टिव वो गेयर उस तरह नहीं है, लेकिन आप एक आम आदमी से बाहर सेफ हैं। आप हर लम्हे अपनी हिफाजत के लिए, आपके पास ग्लव्स भी हैं, आपके पास मास्क भी हैं। बेशुमार लोग, डॉक्टर्स को मैंने देखा जिन्होंने वो पूरा वो पहना होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद ये मरना ना तो तनकीद का है रजी साहब, ना अपने कम थोड़ी चीजों को होने का, रोने का है। ये मरना है फ्रंट के ऊपर खड़े होकर लड़ने का। जो लोग शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, KPK में, और जो शहीद हो रहे हैं, वो कहेंगे कि हम गाड़ियां बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि इन गाड़ियों के नीचे वो माइंस को डिटेक्ट करने वाला वो नहीं लगा हुआ, तो हम बाहर नहीं निकलेंगे वतन की सिक्योरिटी के लिए। ये तो कोई बात नहीं। या आप या मैं कहेंगे हम तो घर से अब नहीं निकलेंगे रिपोर्टिंग के लिए या उसके लिए, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं पहना हुआ। हमें, हमारे डॉक्टर्स को हम सलूट पेश करते हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन असल में डॉक्टर्स के अंदर भी इस वक्त सियासत चल रही है। इस वक्त लाहौर में जब हमें डॉक्टर्स की जरूरत है कि वो हमारे साथ खड़े हो, तो डॉक्टर हड़ताल करके बैठे हुए थे और वो कह रहे थे हमारे लीडरों को बहाल करो। तो वो तो कहीं पे भी किसी तरह भी वो उस जगह नहीं खड़े थे जहां हम उन्हें देखना चाह रहे हैं। और दूसरी रही बात हुकूमत की और इन इदारों की, तो मैं तो हुकूमत का तो छोड़ देना। हमने हुकूमत ने पिछले 70 सालों में इस मौके पे यार वो अवाम के साथ खड़ी हुई है।
किस मौके पे उसने वहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मैं पिछले 3 माह से कह रहा हूँ कि अरकान असेंबली जब इजलास में नहीं आए, अरकान असेंबली पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, तो 3 माह की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे वो कौमी खजाने को, क्यों नहीं दे रहे उस फंड के अंदर, क्यों नहीं वो हमारे साथ खड़े हो गए। तो बाकी रही ये बात कि मैं डॉक्टर से भी गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि खुदारा आप हमारे मोहसिन हैं भाई, आपके हाथ में अब कौम की जिंदगी नब्ज है, लेकिन इस मौके पे थोड़ा सा अपनी डिमांड से बाहर निकल के ये देखें कि ये मखलूक जो ना अकल है, जिसके पास ना तालीम है ना शऊर है, वो ये डंगर हैं जिनको दफा दरवाजा खोल दो तो जानवरों की तरह बाजारों में टूट पड़ते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके। इनको नहीं पता कि किसकी मौत के सामने खड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे अपना इसार राणा साहब, लेकिन वो प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ठीक है, हाँ ਤੁਸੀਂ याद रखना अपना। नहीं मनीफ साहब, इस वक्त जिस तरह अब आपका मौजू आ गया जी, इस वक्त जिस तरह लोग फ्लॉक कर रहे हैं, फ्लड गेट खुले हैं लोगों के, मतलब आप चले जाएं, आपका दिमाग घूम जाता है कि यार ये इन लोगों को क्या हो गया है, कल भी आनी है। ये तो लगता है कि ये इस नारा लगा के निकले हैं कि अब कल नहीं आनी, आज ही ले लें। आप क्या समझते हैं इसकी पैनिक की वजह क्या है? 8 से 5 बजे तक खुला है, आप 8 बजे जाएं कोई बंदा नहीं, 9 बजे जाएं कोई बंदा नहीं, 10, 11, 12 बजे तक कोई बंदा नहीं है मार्केट के अंदर। 1 बजे हल्के हल्के लोग आना शुरू होते हैं और 2 बजे के बाद मतलब कि आपको गुजरने की जगह नहीं मिल रही होती। 80 फुट चौड़े बाज़ार में जो हैं वो दोनों साइड से लोग जो हैं वो फंस के खड़े होते हैं और गुजरने की जगह नहीं मिल रही होती, और वहाँ पे मोटरसाइकिल और गाड़ियों का दाखिला ममनू होता है। मैं उस बाज़ार की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, क्या हम अपनी आदत नहीं बदल पा रहे कि जनाब अगर 8 से 5 बाज़ार हो गया है तो हम यार 8, 9, 10 बजे उठ के चले जाएं और घंटे 2 घंटे के अंदर काम करके आ जाएं। हमने 2 बजे ही बाज़ार में कदम रखना है और 5 बजे तो बंद हो जाना होता है, तो फिर पैनिक तो होगा ना सर? जी बिल्कुल रिजवान साहब, इसमें इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि मेरे ख्याल से हमारी जो कौम है, ये जो आवाम है, इसके हम लोगों के दिमाग में जो शऊर का जो खाना होता है ना, वो कभी खुला ही नहीं। मैं इस तरह से इसको कहूँगा। जैसे मैं भी पिछले आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता रहा था कि ये जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया आवाम के ऊपर, तो आवाम की एक चीखो पुकार उठ पड़ी कि जी हम भूखे मर जाएंगे, हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और जैसे ही लॉकडाउन खुला है, वही आवाम सारी बाज़ारों में ऐसे आई है कि जैसे बिल्कुल वो जैसे भी साहब कह रहे थे कि जी ये 5 साल का शायद ये वर्ल्ड वॉर के बाद खोला गया है और आवाम इतनी तेज़ी से मार्केटों में आई है। तो यकीनन अगर देखा जाए अब तो मेरे ख्याल से कि पहले तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक आवाम को रोकने की कोशिश की कि आप बाज़ारों में ना जाएं ताकि इसकी प्रिवेंशन की जाए, ये स्प्रेड ना हो सके। लेकिन अब जब लॉकडाउन आवाम की चीखो पुकार के बाद खोला गया है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब जो कैजुअल्टीज़ आएंगी गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले क्लियरली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बता चुके हैं जी ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, इसको करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, आवाम को कंट्रोल करने के लिए, सारी मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी छोटी सी मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि हमारे आजकल के जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनको पहले दिन से हम अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं 12-13 साल की उम्र में वो ऐसे फर अंग्रेज़ी बोलते हैं, पता ही नहीं लगता कि पाकिस्तान का बच्चा है। इसी तरह अगर हम उनको अरबिक में लगा देंगे तो वो यकीनन अरबिक बोलेगा। तो इसी तरह अगर हमारे जो एजुकेशनल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अगर पहले दिन से ही एक अच्छी अवेयरनेस की, इंसानियत की और ये तमाम पहलू डाले जाएं तो यकीनन उन चीज़ों पे फॉलो भी होगा। अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी टू से हमारा आप एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें, इनकी बच्चों की किताबें देख लें तो आपको जो है ना सारी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग डायरेक्शन ही अभी तक कोई नहीं दे सके। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक हम वो को एंटी पाकिस्तान और वो एंटी एजुकेशनल जो मूवमेंट है पूरी दुनिया की, उसमें यकीनन पाकिस्तान सबसे पहले आता है। और ये एक लंबी एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ना तो अभी तक आवाम को ये यकीन दिला पाए हैं कि कोरोना है, और दूसरी ना हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे हम आवाम को ये तमाम चीज़ों से आगाह कर सकें और उनको जो है वो इंसानियत के नाते
اور پرامن رہنے کے لیے اس طرح کا کوئی ہمارے پاس کوئی اقدام نہیں ہے جی۔ بھٹی صاحب پچھلے دنوں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو اپسوس کا سروے ہم نے کیا تھا ڈسکس، اور اس میں سب سے زیادہ جو ریلائبلٹی فیکٹر تھا، اعتباریت جو تھی، وہ تھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر۔ 87% لوگ اعتبار کرتے ہیں آج کے دن الیکٹرانک میڈیا پہ، اور 78%، اور 71% لوگ اعتبار کرتے ہیں مولوی صاحب کے اوپر جو ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہوا؟ ان دونوں جو جن کی اعتباریت ہے معاشرے کے خلاف، ہم نے تو ان کو بندوق پہ لگایا ہوا ہے، ہم نے تو ان کی تنخواہیں رکوائی ہوئی ہیں۔ ایسا بات یہ ہے کہ ممبر کی جو بات آپ کر رہے تھے نا، ان میں کچھ باتیں، کچھ مسائل بھی ہیں۔ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی کرونا نہیں ہے، آپ گلے ملیں، آپ بالکل 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کیسا کرونا پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ ان کو بات سمجھ جانی چاہیے کہ کرونا ہے، موجود ہے، اور اس نے ابھی اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستان میں 46 لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ کرونا سے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک جو ایم پی تھی تحریک انصاف کی، شاہین رضا صاحبہ گجرانوالہ سے، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، ایک دم آنن فانن ہو گیا ان کا، تو 2-3 دن پہلے ٹیسٹ ہوا اور وہ 4 دن میں وہ بیچاری اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب سمجھیں گے یہ باتیں؟ میڈیا پہ دیکھیں پابندی لگا دیں، ہماری زبان بندی کر دیں، سارا کچھ کر دیں، ہمارا گلا بھی دبا دیں، زنجیریں پہنا دیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن خدارہ لوگوں کو سمجھائیں۔ اور آپ یہ ہاتھ جاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے آپ کو بتا دیا، آگے آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ریاست سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ریاست جو چاہے کرا سکتی ہے۔ اگر وہ کہے نا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے تو ہو جائے گا۔ میں صرف اس بات پہ، وہ جو اسحار رانا صاحب نے بات کی ہے، کہ میں تو حیران اس بات پہ بھی ہوں، میں بھی حیران ہوں کہ لوگوں کے پاس، جو لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کے روٹی راشن مانگ رہے تھے، ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں اتنے سارے کہ وہ نئے کپڑے لینے چلے گئے ہیں؟ آپ جس گھر میں بھی ہم چلے جائیں، جس دوست سے بھی پوچھیں، مطلب وہ کپڑے بھی مانگنے گئے ہوں، جو بھی جس دوست سے بھی پوچھیں، وہ کہتا ہے جی میرے کام والی ہیں، کام والے نے کہا جی مجھے پیسے دے دیں جی، میں نے تو تنخواہ ایڈوانس لے کے جانی ہے، اور عید کے بعد انہوں نے کہا جی پیسے ختم ہو گئے ہیں پھر دے دیں۔ پرابلم یہ ہمارا ہے کہ ہم من حیث القوم، قوم تو خیر ہے نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم قوم ہیں۔ اب تو ہم نے ثابت کیا کہ گروہ ہیں، ہجوم ہیں، گروہ ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے آفس کے ساتھ کیولری کا برج ہے، اس کے نیچے ایک مارکیٹ ہے، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں کہ 4-5 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ، دکانوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لبرٹی مارکیٹ اب پارکنگ آپ کو ملتی نہیں ہے، مین مارکیٹ میں گاڑیوں پہ گاڑی چڑھی ہوئی ہے جی، اب بمپر ٹو بمپر آپ جا رہے ہیں۔ کوئی لاہور میں ایسی مارکیٹ نہیں ہے خدارا۔ اور بات یہ ہے، یہی پنڈی میں ہے، یہی پنڈی کے راجہ بازار کا۔ وہ آج میری بات ہو رہی تھی ممتاز بھٹی صاحب سے، تو ایسے ہی بس میں نے ان سے پوچھا جی راجہ بازار، کہنا بھٹی صاحب توبہ کر جاؤ، نام بھی نہ لینا، کہتا تسی نکل نہیں سکتے۔ چلو نام بھی نہ لینا، تے پروگرام دا خاتمہ بھی ہو گیا، وقت دا۔ بریگیڈیئر ظفر صاحب، اسحار رانا صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور نعیم حنیف صاحب، آپ تمام صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام، تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ۔ اللہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔